الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العلي العظيم وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العلي العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات جو ایک لمبا اور بہت قیمتی وقت نکال کر کے ہماری دعوت پر مکتب کے اندر تشریف لائیں، اس پر ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آنے کو جو باتیں ہم کو سننے کو ملی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا یہاں پر آنے کو قبول فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک عرصہ دراز سے آپ کے بچے اس مختصر سے وقت میں جس طریقے سے ایک منظم اور ایک بہترین انداز میں ایک ترتیب سے آپ کے بچوں کو جس طریقے سے مختصر سے وقت میں دین کی جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہاں پر جو دین کی تعلیم ہے وہ آپ کے بچوں کو یہاں پر دی جا رہی ہے، تو آپ حضرات جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ہماری اس دعوت پر یہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو اس پر ہم آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے جو دو نعمتیں دی ہیں، ایک مال اور دوسری ہے اولاد۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کو سونے کا لقمہ کھلائیں اور سونے کا لقمہ کھلانے کے بعد اس کو تعلیم سے محروم رکھیں، تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سونے کا لقمہ ہم اس کے پیٹ میں نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے دنیا میں بھی عذاب تیار کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم اپنے لیے جہنم کا ایک سبب تیار کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو اولاد دی ہے، اس دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے قیمتی اور سب سے اچھا جو سرمایہ ہے جو اولاد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جس طریقے سے تربیت کرنے کا حق ہے ہم ان کی تربیت کریں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی جس طریقے سے تربیت کرنے کا حق ہے اگر اس طریقے سے تربیت نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا، وہ اولاد جس کو ہم اپنے پیسے سے کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اس کو کھلاتے ہیں، اپنا جو پورا وقت ہے وہ اس کو دیتے ہیں، اپنی جوانی اس کے پیچھے برباد کر دیتے ہیں، اور اس چکر میں کہ کہیں ہمارا بچہ اس دنیا میں آگے بڑھے، ترقی کرے، کچھ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، تو اگر ہمارا بچہ دین سے محروم رہے گا تو یہ یاد رکھنا چاہیے آج کے دور میں جس مغربی تہذیب سے ہماری اولادیں متاثر ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں جس طریقے سے ان کی ناقدری کر کے ان کو آشرموں میں بھیج رہی ہے اور ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے اور ان کے اوپر یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانے کی جو نوبتیں آ رہی ہیں، ان کا ایک اور صرف اور واحد ذمہ داری ماں باپ کی ہے، کیونکہ ماں باپ جس طریقے سے ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی بچپن میں، ماں باپ کیونکہ ان کی تربیت نہیں کر پاتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس اولاد کے پیچھے جوانی میں ماں نے اور باپ نے مل کر کے سب کچھ اپنا قربان کیا ہے، وہی اولاد بڑھاپے میں ماں کی اور باپ کی اس لیے نافرمانی کرتی ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے اہم اور دین کی جو سب سے ضروری چیز تھی ہم کو دین سکھانا،
उस चीज से जो है हमने अपने बच्चों को महरूम रखा है। तो इसलिए आज आपके पास ये ऐसा मौका है कि जिस मौके को अगर हमने हाथ से निकाला तो इसका जो नतीजा है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके एक बच्चे पर फर्क पड़ने वाला है। अगर आप अपने एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने एक बच्चे को नहीं पढ़ाते बल्कि उसकी आने वाली पूरी नस्लों को आप पढ़ाते हैं। अगर आप एक बच्चे को जाहिल रखते हैं, अगर आप अपने नस्ल में से एक बच्चे को अनपढ़ रखते हैं, अगर हम अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी तालीम से महरूम रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक बच्चे को जो है दीनी तालीम से महरूम रखते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की जो आने वाली तमाम की तमाम नस्लें हैं उन तमाम नस्लों को हम दीन से महरूम करने का एक सबब जो है वो बन जाते हैं। क्यों? इस वजह से कि बच्चे को जिस तरीके से दीन की तालीम देनी चाहिए थी और दीनी एतबार से उसकी तरबियत करनी चाहिए थी, हम वो तरबियत जो है वो नहीं कर पाते। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से महल्ले के इतने सारे बच्चे और इतने मुख्तसर से वक्त में एक तवील अरसे से कम 3 साढ़े 3 साल से जिस तरीके से आपके महल्ले के यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी महल्ले में उसी पड़ोस में रहने वाले उसी वक्त में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर नालियों में खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसी वक्त को अपने वीरान दोस्तों के साथ बैठ करके जो है अपना टाइम बर्बाद करते हैं, कुछ बच्चे महल्ले में उसी वक्त में ऐसे भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे को महल्ले में घूमते हुए फिरते हुए वीरान फिरते हुए एक दूसरे को जो वो गालियां देते रहते हैं। तो अगर महल्ले में एक बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है और बराबर वाले मकान से उसी महल्ले में दूसरा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर उसके माँ बाप दोषी हैं, उसके माँ बाप इस मसले के अंदर गुनहगार हैं कि जब आपके पड़ोस में एक बच्चा है वो पढ़ने के लिए उसी वक्त में मकतब में जो जा रहा है और आपका बच्चा है वो पढ़ने के लिए मकतब में न जा करके कहीं वो नालियों में खेल रहा है, कहीं वो गली और महलों में खेल रहा है, कहीं वो आपस में यार दोस्तों के साथ वो गालियां देते फिर रहा है। तो जिस तरीके से वो अपने आप को तालीम से महरूम रख रहा है तो साथ साथ में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप भी अपने बच्चे को पकड़ करके जो है वो दीनी दरसगाहों के अंदर जो है वो दाखिल करें। आप कहाँ पढ़ाना चाहें वो आपका फैसला है, आपको जहां अच्छा लगे, जहां से आप इत्तिफाक रखते हो, जहां आपको ये बात बेहतर मालूम हो कि तालीम कहाँ अच्छी हो रही है, आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस मकतब के अंदर आप इस वक्त तशरीफ फरमा है वही मकतब आपके महल्ले के अंदर एक ऐसी मिसाल है कि जिस मकतब के अंदर सिर्फ और सिर्फ इब्तिदा में एक बच्चे ने पढ़ना शुरू किया था और उस बच्चे के पे किस कदर मेहनतें की गई। अब शायद वो बच्चा यहाँ से फारिग होकर के कुरान करीम मुकम्मल करके और कुछ उसने हिफ्ज़ भी किया था, वो बच्चा यहाँ से जा चुका है। लेकिन इसी वक्त के अंदर अब जितने बच्चे यहाँ इस मकतब से जो है वो जुड़ते चले गए हैं और इस वक्त में जितने बच्चे मकतब के अंदर जिनका कुरान करीम जो है वो नाज़रा मुकम्मल हो गया है, अब उन बच्चों का भी अक्सर बच्चे उनमें से ऐसे हैं जिनका नाज़रा मुकम्मल हो गया है कि उन बच्चों ने कम से कम आधा पारा जो है वो हिफ्ज़ कर लिया है। अब आप 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में आपके बच्चों को अगर इतनी मुख्तसर, इतनी जामे और दीन के एतबार से इतना मुनज़्ज़म जो निज़ाम आप लोगों के सामने और आप लोगों की आंखों के सामने जो नजर आ रहा है, अगर हम इसकी नाकदरी करेंगे, अगर हम अपने बच्चों को मौका रहते हुए इस बात पर मजबूर नहीं करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई के वक्त में किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपना टाइम बिल्कुल ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि पढ़ाई के वक्त में जैसे ही वो स्कूल से आए वो खाना खाए, खाना खा करके जैसे उसको ड्रेस चेंज करनी है वो चेंज करके वो फौरन जो है मकतब के अंदर तशरीफ लाए। तो अब तक जिन लोगों के बच्चे महल्ले के अंदर से मकतब के अंदर नहीं आए, मैं सबसे पहले ऐसी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मकतब के अंदर जो है वो भेजें। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को पहले भी आप लोगों के सामने रख चुका हूँ कि हमारा खुला और साफ लफ्जों में यह ऐलान है कि हमारा जो मकतब है, इस मकतब को यहाँ पर जो काम करने वाले 4 उस्ताद हैं, उन उस्तादों में से कोई उस्ताद ऐसा नहीं है कि जिसकी तनख्वाह कहीं बाहर से आती हो। मतलब हम इस मकतब को चलाने के लिए जहाँ पर
یہ 150 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. اس نظام کو چلانے کے لیے ہم باہر سے کوئی 1 روپیہ اکٹھا نہیں کرتے. اور جو استاذ یہاں پر کام کرتے ہیں 4، ان 4 اساتذہ کو ہمیں بر وقت جو ہے وہ تنخواہیں بھی دینی ہوتی ہیں. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پہلی تاریخ آتے ہی کہ ہم کسی بھی طریقے سے سب سے پہلے استاذ کی تنخواہ دیں. اگر ہمارے یہاں ایک مزدور کام کرتا ہے، اگر ہم اس کو 1 دن تنخواہ نہ دے، 1 دن اس کو مزدوری نہ دے، 2 دن نہ دے، 3 دن نہ دے، تیسرے دن چوتھے دن آپ اس سے کام نہیں کرا سکتے. اگر وہ آپ کے یہاں کام کرے گا، کام تو کرے گا لیکن وہ دل سے نہیں کرے گا. آپ کے یہاں کام تو کر سکتا ہے لیکن پھر وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم پاس کرے گا. جس طریقے سے اس کو دل سے کام کرنا چاہیے تھا تو پھر وہ دل سے جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. تو اس لیے میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری زندگی کے دوسرے اخراجات ہیں، اگر ہم اپنے گھر کا حساب لگائیں تو ایک بچے کی مکتب میں 1 مہینے کی اتنی بھی فیس نہیں ہوتی جتنا ہم اپنے گھر میں 1 مہینے کا دودھ استعمال کرتے ہیں. اس سے بھی کم فیس ہم وصول کرتے ہیں. روزانہ اگر آپ لوگ 50 روپے کا دودھ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں اس مہنگائی کے دور میں 50 روپے کے دودھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اگر 50 روپے کا دودھ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مہینے میں آپ لوگ 1500 کا دودھ استعمال کر رہے ہیں. اور آپ کا بچہ جس طریقے سے وہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے ترقی کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حدیث کو پڑھ رہا ہے، وہ دعائیں سیکھ رہا ہے، تو جو مکتب میں آ رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری جن کے پاس وہ آ رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کو مکمل وقت دے رہے ہیں اور اس کی تربیت کا مکمل خیال کر رہے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مکمل فیس وقت پر جمع کریں. اگر مکمل فیس وقت پر جمع نہیں کریں گے تو اس سے ہماری بھی پریشانی ہوتی ہے اور ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کے بچے پر بھی ذہنی طور پر جب ہم اس کو یہ بات کہیں گے ایک بار فیس لے کے آؤ، کل کو فیس لے کے آنا، کل کو فیس لے کے آنا، پرسوں کو فیس لے کے آنا، جب ہم بچے کو بار بار یہ بات بولیں گے کہ آپ فیس جمع کرو تو ذہنی اعتبار سے بھی بچے کے اوپر اس بات کا جو ہے فرق پڑتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے بچے کو جس طریقے سے اس کے کپڑوں کا، اس کے پہننے کا، رہنے کا، کھانے کا اور ہر چیز کا اس کا ایک بیک بیلنس اس کا رکھتے ہیں، تو آپ کا بچہ جہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کا بھی جو ہے مکمل خیال کریں. اور مکمل خیال کرتے ہوئے تو آپ جیسے ہی آپ اس کا ٹائم پورا ہو فیس کا تو آپ فیس بھی جو ہے وہ جمع کریں. تیسرے اب ہم نے حفظ کا نظام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے مستقل جو ہے استاذ بھی رکھا ہے اور بہت جلدی وہ ڈیوٹی بھی دینی شروع کریں گے یہاں پر. تو آپ کے بچے جنہوں نے 1 پارہ یا آدھا پارہ یا ان کا قرآن کریم کا جو بھی حصہ حفظ ہوا ہے یا اب تک حفظ نہیں ہوا لیکن وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے تو مغرب سے لے کر کے عشاء تک اور پھر فجر کے فوراً بعد ایسے بچے جو حفظ کرنا چاہتے ہیں اور حفظ کے اندر جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی والا معاملہ بالکل نہیں ہے، تو جو دلچسپی رکھتے ہیں، جن کے ماں باپ کو دلچسپی ہے اپنے بچوں کو حفظ کرانے میں، تو ایسے ماں باپ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا جو ہے مکمل وقت کا خیال کرتے ہوئے مغرب سے لے کر کے عشاء تک پابندی سے اور فجر کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جتنا بھی اسکول سے پہلے کا ٹائم ہے اگر وہ آسانی سے دے سکتے ہیں تو ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ ضرور اپنے بچے کی ایک ترتیب بنا کر کے، تاکہ آپ کا بچہ جس طریقے سے اسکول میں جا کر کے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر جو بن رہا ہے وہ بنتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ آپ کے لیے بھی آخرت میں وہ جنت میں جانے کا جو ہے وہ سبب بن جائے. تو یہ آپ کے لیے بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ بچے کی بھی دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہے. اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس علاقے کے اندر اپنا ایک تعارف کرایا ہے، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک پنیالے کے اندر اپنی دینی خدمت کو انجام دیا ہے، اور آپ کے علاقے کا سب سے قدیم اور سب سے مشہور ادارہ ہے دارالعلوم اساتیہ اکڑ خرد. وہاں سے حضرت تشریف لائے، ایک مسلسل اور لمبے زمانے تک ایک حضرت نے وہاں پر بھی جو ہے وہ درس دیا ہے. درس نظامی میں حضرت کو جو مہارت حاصل ہے وہ ان کے طلبہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دینی اور دنیاوی جتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اب میں
استاذ محترم جناب حضرت مولانا محمد عبیدالرحمان صاحب سمر قاسمی، میں حضرت والا سے انتہائی ادب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔